السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پارہ نمبر 13 سورہ الرعد اور آیت نمبر آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں 22 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار۔ لفظی ترجمہ اور ساتھ ہی ہم آگے مزید آیات میں دیکھیں گے کہ کون سے لوگ صبر کرنے والے ہیں کن چیزوں پر، اور ایسے لوگوں کی نشانی کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو والذین اور وہ لوگ ہیں صبروا جنہوں نے صبر کیا، ابتغاء باغین یا تلاش کرنے کے لیے، کیا تلاش کرنے کے لیے؟ وجہ ربہم اپنے رب کی رضا، اور اقام الصلاۃ اقام الصلاۃ قائم کی جنہوں نے نماز، وانفقوا اور خرچ کیا، مما اس میں سے جو رزقناہم جو رزق دیا ہم نے ان کو، سرًا پوشیدہ، وعلانیتاً عین لام نون اور ظاہر، ویدرؤون دال را حمزہ اور وہ دور کرتے ہیں، بالحسنۃ ساتھ بھلائی کے، السیئۃ برائی کو، اولئک یہی لوگ، لہم ان کے لیے، عقبی الدار انجام ہے گھر کا، یعنی آخرت کے گھر کا۔ تو جنہوں نے، یہ عاقبت کا جو گھر ہے کن لوگوں نے؟ جنہوں نے صبر کیا، کن باتوں پر؟ آزمائشیں آنے پر اور تکالیف پر۔ کیوں؟ رب کی رضا پانے کے لیے۔ تو ایسے لوگوں کی نشانی کیا ہے؟ نماز پڑھنا، خرچ کرنا، بندوں کی مدد چپکے چپکے، کیونکہ لینے والی کی بھی عزت نفس ہوتی ہے، حالانکہ اعلانیہ بھی جائز ہے، دکھاوے کے لیے نہ ہو بلکہ اس نیت سے تاکہ دوسرے بھی نیکی کریں۔ برائی کو ختم کرنا چاہتے ہو تو خوش اسلوبی سے کرو، مثلاً شیشے کا برتن ٹوٹ جائے تو فوراً ہر کام چھوڑ کر اس کے کانچ ہٹائیں گے، اگر نہ ہٹایا جائے گا تو کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے کہ زخم لگ جائے اور ہسپتال بھی پہنچنا پڑ جائے، اس لیے فوراً برائی کا بند باندھ لینا چاہیے۔ برائی کا مقابلہ بھلائی سے اور شر کا مقابلہ خیر سے کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے طرز عمل کو لوگوں کا طرز عمل نہ بناؤ۔ یہ کہنا غلط ہے کہ لوگ بھلائی کریں گے تو ہم بھی بھلائی کریں گے، اگر وہ ہمارے ساتھ برائی کریں گے تو ہم بھی نتیجے میں برائی کریں گے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے 9 باتوں کا حکم دیا گیا ہے، ان میں سے 4 یہ ہیں۔ نمبر 1، خواہ کسی سے خوش ہو یا ناراض، ہر حال میں کیا کرنا ہے؟ انصاف۔ نمبر 2، جو تمہیں محروم کرے اس کو عطا کرو۔ نمبر 3، جو تمہارا حق مارے اس کو عطا کرو، یعنی اس کے ساتھ انصاف کرو۔ جو حق بھی مار دے تو آپ بھی بدلے میں حق نہ مارو بلکہ اس کو دے دو۔ نمبر 4، جو ظلم کرے اسے معاف کر دو۔ جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب
جنات عدن عین دال نون باغات ہیں ہمیشہ کے یدخلونہا جن میں وہ داخل ہوں گے کون لوگ اولو الالباب عقل والے ٹھیک ہے ومن صلح اور جو کوئی صالح ہوا نیک ہوا من آبائہم ان کے باپوں میں سے وازواجہم اور ان کی بیویوں میں سے وذریاتہم اور ان کی اولادوں میں سے والملائکۃ اور فرشتے یدخلون وہ داخل ہوں گے علیہم ان پر من کل بابن ہر دروازے سے. اسی طرح نیک جو رشتہ دار ہیں قرابت داروں کو آپس میں کیا کریں گے جمع کریں گے یعنی نیک رشتہ داروں قرابت داروں کو آپس میں جمع کر دے گا تاکہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ان کی آنکھیں کیا ہوں ٹھنڈی ہوں حتیٰ کہ ادنا درجے کے جنتی کو اعلیٰ درجہ عطا فرما دے گا تاکہ وہ اپنے قرابت دار کے ساتھ جمع ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی تو ہم ملا دیں گے ان کے ساتھ ان کی اولاد کو اور ان کے عملوں سے ہم کچھ گھٹائیں گے نہیں. ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں سب سے پہلے وہ لوگ جائیں گے. صحابہ نے عرض کیا کیا؟ انہوں نے پوچھا کون؟ تو سب سے پہلے جنتی مساکین اور پھر جو تکلیفوں میں مبتلا تھے جن کی حسرتیں دلوں میں رہ گئیں اور پھر جن کو موت آ گئی فرشتوں سے کہا جائے گا ان کو سلام کرو مبارک دو. فرشتے کہیں گے کہ ہم یہ کام کرنے جائیں تو اللہ جواب دے گا کہ یہ میرے وہ بندے ہیں جنہوں نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا مصیبتوں میں صبر کیا. پھر فرشتے جنت کی طرف دوڑیں گے. فرمایا جس کا عمل کمزور ہوگا اس کا حسب نسب نہ آگے جائے گا. صحیح مسلم کی روایت ہے. چلے جی آیت نمبر آپ لوگوں کی 22 اور 23 ہے تو آپ لوگ اس کو اچھی طرح سے ضرور یاد کر کے ساتھ میں سمجھتے جائیں. ماشاءاللہ سے یہ واحد چینل ہے جس میں ایک ترتیب کے ساتھ آپ لوگ مسلسل دیکھ رہے ہیں. جو ریگولر ماشاءاللہ سے کچھ ایسے لوگ ہیں ان کے کمنٹس مجھے ملتے ہیں اور بہت خوشی ہوتی ہے. تو آگے شیئر کرنا کبھی نہ بھولا کریں. آپ کا کام ہے شیئر کرنا چاہے کوئی سنیں یا نہ سنیں یہ اس کا اپنا مسئلہ ہے اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں لیکن آپ اپنا عمل نیکی کا کرتے چلے جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.